3 بجے سے کھڑا سوکھ رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ محسن اور نگین کو نیفیڈک 2 کے ہال کی طرف بڑھتے دیکھ کے دروازے پر کھڑے اظہر نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہم سے ناراض مت ہو، قصور ٹیکسی والے کا تھا۔ محسن جانے کس اناڑی کو پکڑ لایا تھا، اسے لوکیشن کا ہی نہیں پتا تھا۔ سارے راستے مغز ماری کرتے رہے کہ بھائی سعودی پارک ٹاور کی طرف سے روڈ کراس کر کے سیدھا نیفیڈک سنیما جانا ہے، مگر کہاں؟ بلو ایریا یا لال کوارٹر سٹاپ والا پتہ بھی سمجھا دیا کہ اس روڈ سے چلو، نتیجہ صفر۔ شکر ہے اسے سپر مارکیٹ کا راستہ آتا تھا، وہاں سے ادھر تک گائیڈ کیا۔ نگین نے ساری تفصیل بتائی، پھر اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر دیکھنے لگی۔ پورے ہیں نا؟ اور فلم کب شروع ہوگی؟ 3:20 ہو رہے ہیں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ کی۔ شو تو 3 بجے کا ہے، مگر شروع کرتے کراتے ہاؤس فل ہونے کے انتظار میں 3:30 ہو ہی جاتے ہیں۔ ابھی اسکرین پر اشتہار لگے ہوں گے، آؤ چلتے ہیں، بعد میں سیٹیں ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اظہر مڑا۔ ہال کی تمام لائٹیں بجھائی جا چکی تھیں، دیوار کی اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ اظہر کی پیش گوئی سچ ہی نکلی، صابن کا اشتہار لگا ہوا تھا۔ اگلی رو میں بیٹھتے ہیں، محسن نے تجویز دی۔ ہرگز نہیں، اتنے قریب سے دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور کانوں میں جو گڑگڑاہٹ گونجنے کی وہ علیحدہ۔ درمیان کی رو میں سیٹ ڈھونڈو۔ نگین نے فوراً اختلاف کیا۔ بالآخر وہ 5ویں رو میں درمیان کی 3 خالی سیٹوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوئے۔ نگین بیچ میں تھی، دونوں بھائی اس کے دائیں بائیں طرف بیٹھے تھے۔ قومی ترانے کے بعد فلم شروع ہوئی۔ حسب معمول تماشبین لڑائی، مار کٹائی اور رومانٹک سین کے آغاز کے ساتھ سیٹیاں بجانا شروع ہو جاتے، تبصرے بھی کیے جاتے۔ تاہم اس سینما کا کراؤڈ نسبتاً مہذب، سنجیدہ اور شائستہ تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے فلم دیکھ رہے تھے، آپس میں بات کرنا آسان تھا بھی نہیں۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہر مکالمہ سماعت میں ہتھوڑے بن کر بجتا تھا۔ رہی سہی کسر کچھ نٹکھٹ سے نوعمر تماشبینوں کی وسلنگ نے پوری کر دی تھی۔ مگر بیچ میں جب کچھ ایسے سین آئے کہ اسکرین پر نظر جما کر بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا، تو اظہر اور محسن نگاہ چرا کر اس چلبلے گانے کے بولوں اور پکچرائزیشن کا اثر زائل کرنے کے لیے نگین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا حال ہے عزیزا، کیسی لگ رہی ہے فلم؟ اظہر نے پہل کی اور اس کا سنگین نتیجہ بھی بھگتنا پڑا۔ ٹھہرو صاحبزادے، میں بتاتا ہوں کیا حال ہے۔ اظہر کے آگے بیٹھے صاحب بل کھا کے اڑاتے ہوئے پیچھے پلٹے تھے۔ ان کے ساتھ سبز ریشمی سوٹ میں ملبوس 26-27 برس کی ایک خاتون بھی ناگواری سے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جناب، میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا۔ اظہر حیران ہوا۔ خوب، تو میری بیوی کا نام اتنی بے تکلفی سے کون لے رہا تھا؟ وہ انگارے چبا کر بولے۔ آپ کی بیوی کا نام؟ بخدا میں نے محترمہ کو مخاطب کرنے کا گناہ نہیں کیا، ایسا کر بھی کیسے سکتا ہوں، مجھے ان کا اسم گرامی ہی معلوم نہیں۔ آخری جملہ خاصے افسوس سے ادا کیا گیا۔ نمبر 1 کے جھوٹے اور مکار ہو تم، ابھی بکواس نہیں کی تھی کہ کیا حال ہے عزیزا؟ تیش سے موصوف کا برا حال تھا۔ اوہ مائی گڈنس! اظہر نے پہلے سر پر ہاتھ مارا، پھر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ سوری جناب، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ نگین موقع کی نزاکت دے کر نرمی اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ آپ کی بیگم کا نام عزیزہ ہے۔ وہ مزید بولی۔ خدا خدا کر کے معاملہ رفع دفع ہوا تو اس جوڑے نے گردنیں واپس موڑ لیں۔ لا حول ولا قوت، نام رکھنے کے سلسلے میں اتنی عظیم بدذوقی پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے۔ اظہر نے جھک کر سرگوشی میں نگین سے کہا۔ ابھی بمشکل جان چھڑائی ہے۔ نک چڑھے صاحب سے، کیوں دوبارہ بفرس ہانڈ کو پیچھے لگانا چاہتے ہو؟ بتاؤں بھائی صاحب کو، یہ حسینہ مس نگین آپ کو پپرا سانڈ کہہ رہی ہیں۔ محسن نے نگین کا جملہ پکڑ لیا۔ ہمت ہے تو بتا دو، اب کی بار وہ ثابت بھی کر دکھائیں گے تمہیں ٹکر مار کر۔ نگین شرارت سے بولی۔ اچھا چھوڑو، فلم کے متعلق کچھ تبصرے ہو جائیں۔ اظہر نے موضوع بدلا۔ کیا رائے ہے تمہاری؟ اچھی ہے، نگین مختصراً بولی۔
آج کے دور میں اچھی فلم بنانا بھی ایک کوہ گراں ہے گویا۔ عموماً دو طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، آرٹ یا کمرشل۔ آرٹ فلمیں تکنیکی اعتبار سے تو بہترین ہوتی ہیں مگر بزنس نہیں کرتی اور چل نہیں پاتی۔ کمرشل فلموں میں 12 مسالے کی چاٹ شامل ہوتی ہے، وہ بزنس خوب کرتی ہیں مگر ان میں فنی اعتبار سے بے شمار نقائص اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ فلم سازوں کو کوئی بیچ کی راہ نکالنی چاہیے، یعنی ایسی فلمیں بنائیں جو آرٹ فلموں کی طرح تکنیکی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوں اور اپنے اندر ایسی دلچسپی اور تجسس لیے ہوں کہ کمرشل سطح پر بزنس بھی خوب کریں۔ ان میں حقیقت پسندی، افسانوی پن، محبت، معاشرتی اقدار اور ایکشن اس طرح ضم کیا جائے کہ فلم کا ہر سین نیچرل لک دے۔ میاں، جب تمہیں فلم میکنگ کی اتنی سدھ بدھ ہے تو خود کوئی فلم کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہی والے صاحب گردن کو قدرے ٹیڑھا کر کے دوبارہ بھڑ گئے، تاہم اب کی بار لہجہ دوستانہ تھا۔ جناب، جس طرح میرے خیالات جان کر آپ کو یہ نیک مشورہ سوجھا، اسی طرح آپ کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خاکہ اترا ہے۔ کیوں نہ آپ میری مجوزہ فلم کے ہیرو بن جائیں؟ بڑے عرصے سے دبلے پتلے لمبے لمبے بالوں والے ہیرو لڑکے فلم انڈسٹری میں کام کر رہے، اب کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ گنجے، لہیم شہیم، موٹے تازے اور گہرے کالے رنگ کے ماشاءاللہ قسم کے توپ ہیرو کی شکل میں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کے آتے ہی فلم انڈسٹری میں تھرتھلی مچ جائے گی۔ اظہر بلا کی معصومیت اور سادگی سے پلکیں جھپکا کر بولا۔ جواب میں موصوف نے اس کی بدتمیزی، بد لحاظی پر ایک طویل خطبہ دیا، پھر بیوی کے سمجھانے اور سائمہ جی کے سکرین پر آنے کی وجہ سے ہانپتے کانپتے دوبارہ سیدھے ہو گئے۔ مجھے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد یاد آ گیا، وہ اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ محسن نے ٹانکا جوڑا۔ نگین ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، سچویشن ہی ایسی تھی۔ بالآخر فلم ختم ہوئی۔ چند ایک قابل اعتراض سین کے علاوہ مجموعی طور پر کہانی جاندار، دلچسپ، مربوط اور دیہی زندگی سے قریب تر تھی۔ جہاں فلم دیکھ کر وقت اچھا گزرا، وہاں نگین کو اپنے کزنز کی اعلیٰ کرداری، نیک نیتی اور سلجھی ہوئی پیاری فطرت پر فخر بھی محسوس ہوا۔ لڑکی کے ساتھ سنیما ہال کے بھٹکانے اور حوصلہ بڑھانے والے ملگجے نیم تاریک ماحول میں بیٹھ کر اچھے خاصے ہوش مند شخص کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے اور وہ کسی بہانے عامیانہ پن پر اتر آتا ہے یا کم از کم ایسے ویسے سین پر معنی خیز انداز میں لڑکی کو متوجہ کر کے کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے اور لڑکی پانی پانی ہو کر رہ جاتی ہے، خود کو کوستی ہے کہ کیوں منہ اٹھا کر چلی آئی، سارا مزہ کرکرا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر محسن اور اظہر نے جس شائستگی، سکون اور تہذیب کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ان کے کردار کی ٹھوس تعمیر اور تربیت کی پختگی کی واضح علامت تھی۔ دونوں بھائی اس درجہ حساس اور سمجھدار تھے کہ فلم کے کسی رنگین اور سنگین سین پر نگین کو پیش آنے والی کوفت و لجاجت اور گھبراہٹ کا تاثر زائل کرنے کے لیے خوبصورتی سے فلم سے ہٹ کر اپنی دلچسپ باتوں میں لگا لیتے تھے تاکہ وہ ایزی ہو جائے۔ اوئے اٹھ اوئے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انٹرول میں لیا ہوا بیف برگر ابھی تک محسن کے ہاتھ میں تھا۔ اٹھتے اٹھتے جانے کدھر کو نظر گئی کہ وہ تیز متحیر سرگوشی میں انہیں متوجہ کر گیا۔ فلم ختم ہو چکی تھی اور اب لوگ تبصرے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نشستیں خالی کرتے جا رہے تھے۔ سینما کے منتظمین اگلے شو کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا دیکھا تیری ہمیشہ کی گنہگار آنکھوں نے؟ اظہر نے سائڈ پر ہو کے نگین کی رو سے نکل کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، ہماری کمپنی کے سپروائزر جابر علی انیتا جی کے ساتھ فلم دیکھنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں۔ کون انیتا؟ نگین نے محسن کی شکل دیکھی۔ ارے بھئی، وہی ٹیلی فون آپریٹر جو ہمارے آفس میں نئی بھرتی ہوئی ہے اور جابر صاحب پر خاص مہربان ہے۔ محسن نے لہجہ دبا کر کہا۔ توبہ، شادی شدہ ہو کر یہ لچھن ہے؟ اسی لیے تو میں شادی نہیں کرتا۔ محسن نے دانت نکالے کہ کہیں میرا اخلاق بھی نہ بگڑ جائے۔ آپ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اظہر نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد معاملہ الٹ ہو جائے، یعنی مثبت نتائج سامنے آئیں۔
کیا خیال ہے جابر صاحب سے سلام دعا کروں؟ محسن نے شرارتی سی سرگوشی بھری۔ خوب شرمندہ ہوں گے۔ جنہوں نے شرمندہ ہونا ہو ان کے لیے ان کے ضمیر کی لتاڑ ہی بہت کافی ہوتی ہے، اور جنہوں نے نہ ہونا ہو ان کو کسی کے دیکھنے دکھانے سے فرق نہیں پڑتا۔ چلو تم اپنی راہ لو۔ نگین نے بیرونی گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ خواہ مخواہ تم نے روک دیا استانی جی، بڑا جی چاہ رہا تھا اس ہدایت پر عمل کرنے کو۔ جتھے کڑی منڈا دیکھو رنگ وچ بھنگ پاؤ، نیوے نیوے ہو کے کول جا کے گھنگ پاؤ۔ محسن پر شرارت کا بھوت سوار تھا۔ سینما کے احاطے سے نکل کر روڈ پر آ کر وہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، شام ڈوبنے کے قریب تھی، کوئی ٹیکسی ہی نہیں مل رہی۔ اس نے ادھر ادھر سڑک پر نظریں دوڑائیں۔ لگتا ہے ڈبل روڈ پر جانا پڑے گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب میں اپنی نئی گرے ہونڈا سوک کا فرنٹ ڈور کھول کر استانی جی سے کہوں گا، ملکہ عالیہ تشریف لائیے۔ محسن نے لانگ ٹرم پلاننگ بتائی اور کمر کو ہلکا سا خم دے کر باقاعدہ جھک کر ریہرسل کی۔ جب تک وہ وقت آئے گا ایئر ٹریفک عام ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے استانی جی، تمہاری آفر کے جواب میں کہیں۔ سوری، اپنا جھگڑا سنبھال کر رکھیں، میری ایئر کار ابھی اڑتی ہوئی لینڈ کرنے والی ہے۔ اظہر نے ٹکڑا لگایا اور نگین اس کے مکالموں پر بے ساختہ ہنس دی۔ اسی وقت ایک ٹیکسی ہارن بجاتی ہوئی قریب آئی تھی۔ اظہر کے ہاتھ دینے پر آہستہ آہستہ کنارے پر آن رکی۔ بی بی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ماسی پلو سے ہاتھ پوچھتی ہوئی پاس آئی۔ زرلالہ نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ ابھی تک تو میں آپ کے کہنے پر سویر سے رات تک یہاں رک جاتی تھی، پر جی اب مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ زرلالہ پریشان ہو گئی۔ او جی، میرا خاوند نہیں مانتا، کہتا ہے گھر میں بچے بھوکے پیاسے ماں کا انتظار کرتے ہیں اور تم رات کے 10 بجے تک گھر سے باہر رہتی ہو۔ ماسی نے اپنی مجبوری بتائی۔ اوہو، زرلالہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کرے؟ مجھے دن میں کئی مرتبہ ہسپتال جیا کو دیکھنے جانا پڑتا ہے، تم گھر میں ہوتی ہو تو بچوں کی طرف سے تسلی رہتی ہے۔ بی بی ایک بات کہوں، آپ اس مسئلے کا کوئی حل سوچو۔ دیکھو نا، اب کب تک آپ یوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے رہ سکو گی؟ اس نے صلاح دی۔ کیا حل سوچوں؟ زرلالہ اداسی سے بولی۔ کیا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے جان پہچان والا بندہ؟ میرا مطلب ہے کوئی رشتہ دار، آپ کے کوئی بزرگ کو ہونا چاہیے۔ یا پھر وہ دانستہ چپ ہو گئی۔ یا پھر کیا؟ یا پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، خاوند کا ساتھ مل جائے تو ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ماسی نے ڈرتے ڈرتے تجویز دی۔ شادی؟ ایک بے نام سی استہزائیہ مسکراہٹ زرلالہ کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ صحیح کہہ رہی ہوں بی بی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ماسی کا لہجہ مضبوط ہو گیا۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ ایسا سوہنا رنگ روپ، کچی عمر اور لاوارثی۔ سچ بی بی، دنیا آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ زمانہ بڑا خراب ہے اور مرد ذات اکیلی عورت پر جناور کی طرح ٹوٹتی ہے۔ ماسی کے لب و لہجے میں زمانے بھر کے تجربات کا نچوڑ شامل تھا۔ شادی کرنا یا نہ کرنا میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ کوئی جادو کا کھیل تھوڑی ہے۔ تم دعا کرو جیا صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جائیں، پھر سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ اپنی سی کر چکے ہیں، اب سارا دارومدار دعا پر ہے۔ فی الحال تو انہیں مستقل دماغی امراض کے وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، جہاں مصنوعی آلات اور میڈیسن کے ذریعے انہیں زندگی سے قریب رکھا جا رہا ہے۔ وہ کب تک ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شاید 1 ماہ بعد، 1 سال بعد، یا پھر کبھی نہیں۔ وہ یاسید سے بولی۔ اوہ! ماسی کو دلی افسوس ہوا۔ آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بی بی؟ یہی سوچ رہی ہوں، ہاتھ میں تو جتنے تھے سب خرچ ہو گئے، بینک میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ کچھ ماہ پہلے جیا نے مہراب بھائی کی تنخواہ جوڑ کر 80,000 روپے بینک کے قرضے کی مد میں جمع کروائے تھے۔ بینک سے بار بار آ رہا ہے، نوٹس آ رہا ہے،
کافی مدت گزر گئی اس بات کو شاید دوبارہ نوٹس آ جائے۔ 10 لاکھ روپے کا قرض ہے جو سود سمیت بڑھ کر یقیناً 15 لاکھ تک پہنچ چکا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہا اگر بینک کو یکمشت ادائیگی کرنا پڑی تو اتنی رقم کہاں سے لاؤں گی؟ اتنے پیسے تو گھر بیچ کے ہی مل سکتے ہیں۔ ماسی نے تو یوں ہی گہرافشانی کی تھی تاہم زرلالہ کے ذہن کو نیا کلیو مل گیا۔ ہاں ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ گھر بیچ کر قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم باقی بچے گی اس سے کوئی فلیٹ یا پورشن کرائے پر لیا جا سکتا ہے، مگر ان سب حالات کو ڈیل کرنے کے لیے کسی پختہ آزمودہ کار اور جہاں دیدہ شخص کی ضرورت ہے۔ کاش جیا پیرالائز نہ ہوتی۔ اس نے ہاتھ ملے۔ ماسی سلام کر کے جا چکی تھی۔ شام کا سنہرا پن در و دیوار پر عکس بکھیر رہا تھا۔ پھر رات، وہی عذاب، وہی کھٹکے سے نہ گزرنے والی طویل گھڑیاں، خوف، اعصابی کشیدگی اور کسی انہونی کے ہونے کا ڈر۔ زرلالہ منتشر دل و دماغ لیے لانچ سے اٹھ کر اندر آئی تھی۔ سنا ہے تمہارے کزن دراب ملک نے تمہاری ضد میں بلو ایریا میں کوئی آفس بنایا ہے؟ میں نے اخبار میں اسٹاف وانٹڈ کا اشتہار پڑھا تھا۔ ایمان نے فائل پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے کاغذ کے پلندے میں گم ساحر کو مخاطب کیا۔ ملک بابا ذکر کر تو رہے تھے، میں نے دھیان نہیں دیا۔ ہوگا کچھ ایسا ارادہ۔ وہ کافی دنوں سے اسلام آباد اور ملک آباد میں پایا جا رہا ہے، شاید اسی چکر میں ہو۔ ساحر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ سارا کھیل پیسے کا ہے، جیب بڑی ہو تو راتوں رات آفس کی بلڈنگ خریدنے کے کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایمان نے انگڑائی لے کر بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ملک آباد والا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے۔ ملک بابا نے ایاز چچا اور ان کے صاحبزادے کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، وہ میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تم سروے ٹیم کو مطلع کر دو، انشاءاللہ پرسوں سے باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایمان کے گہرے دھیان سے چونکا۔ کیا بات ہے؟ ساحر نے غور سے اسے دیکھا۔ تم ہو کہاں؟ ساحر نے اب کے دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ کہیں بھی نہیں، میں تو یہی ہوں۔ ایمان ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ ساحر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ وہ نہیں ملتا ایک بار ہمیں، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں۔ ایمان ہنس دیا، تاہم اس کی ہنسی بھرپوریت اور دل جمعی سے خالی تھی، یوں ہی جیسے کوئی اخلاقاً یا مجبوراً ہنس دے، موڈ یا ماحول تبدیل کرنے کی غرض سے۔ اسی لیے کہتا ہوں باز آ جاؤ اس لاحاصل اور بے منزل سفر سے۔ ساحر جیسے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ کیا کہنے میرے عزیز، اپنا تو وہ حال ہے کہ لاحاصلی کا عشق میں چرچا نہیں کیا، دنیا جو چاہتی تھی تماشا نہیں کیا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے عشق کر لیتے ہیں، میں سوچتا ہوں میں تو عشق افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا ڈھیر سارا ٹائم نکالنا اور سارے دھندے چھوڑ کر ایک درکا ہو کر رہ جانا کس قدر مشکل کام ہے۔ جانے لوگ کیسے ان ٹیڑھے راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ساحر بولا، شوق سے کون آتش کدے میں کودتا ہے عقل مند، عشق وہ آتش ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ مسٹر جابر علی کی تحویل میں ہیں۔ ایمان کی نشاندہی کے بعد ساحر نے بیل بجا کر جابر علی کو بلوایا اور متعلقہ فائلوں کے بارے میں پوچھا۔ سر، وہ میں ابھی تیار کر کے بھجواتا ہوں، جابر نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا۔ کیا بات ہے مسٹر جابر، آپ سے تو ایسی سستی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ساحر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جی سر، آئی ایم سوری سر، بس آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا مجھے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ وہ بوکھلا گیا۔ ساحر نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ جابر سچ مچ گھبرا گیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کا دھیان کام میں نہیں ہے آج کل۔ ساحر ناگواری سے بولا، پھر فائل پر جھک گیا۔ اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ٹیلی فون آپریٹر کے لیے کسی خاتون کا انتخاب نہ کرنا۔ سبحان اللہ، کیا دور کی کوڑی لائے ہیں آپ۔ ایمان کو ساحر کے اندازے پر ہنسی آ گئی۔ انیتا کا سلیکشن ایمان کی صوابدیدی پر ہی عمل میں آیا تھا۔ ساحر لیڈی آپریٹر رکھنے کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا
خواتین کی موجودگی ورکرز کی کارکردگی پر منفی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، مگر کوئی مناسب مرد آپریٹر نہ ملنے کی وجہ سے ایمان کو انیتا کا انتخاب کرنا پڑا تھا۔ تم اپنے طور پر خاتون کو سمجھا دینا کہ یہاں رہنا ہے تو اپنا عورت پن اور نسوانیت کا زام گھر چھوڑ کر آنا ہوگا۔ یہاں مردوں کے لیے کام برائے تفریح اور خواتین کے لیے کام برائے نمائش کا مخصوص رجحان نہیں چلے گا۔ ساحر کا لہجہ حتمی تھا۔ اوکے اوکے، بتا دوں گا۔ ایمان اس کے موڈ کے پیش نظر سنجیدہ لب و لہجے میں بولا۔ مسٹر محسن آفتاب کو بھیجیں۔ ساحر نے انٹرکام پر آرڈر دیا۔ ایمان چونکا۔ خیریت؟ وہ طلبی کی نوعیت جاننا چاہتا تھا۔ خیریت ہی ہے۔ اسی دم محسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وہ مؤدب و مطمئن انداز میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ جی سر۔ وہ قدرے جھک کر ایمان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ ایمان کے بے تکلف اور سیدھے سادے فراخ دلانہ رویے کی وجہ سے سٹاف کے لوگ اس سے ایزی ہو کر بات کرتے تھے۔ اس کے برعکس ساحر کے سامنے خود بخود اٹینشن ہو جاتے تھے۔ محسن اپنی فطری شوخی و شرارت اور خوش مزاجی کی بدولت دنوں میں ایمان سے فری ہو گیا تھا، مگر ساحر کی پرتکلف شخصیت کے آگے اس کی ساری تراری دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی اٹینڈنٹ سے بلاوے کا سن کر وہ اچھا خاصا گھبرا گیا تھا۔ دھڑکتے دل سے اندر آیا تھا۔ آپ کا دل لگ گیا ہے؟ ساحر پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی سر۔ ساحر یہ نرم لب و لہجے نے محسن کو قدرے حوصلہ دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی شکل میں ہمیں ایک محنتی، ذہنی، مستعد اور پرخیوط ساتھی مل گیا ہے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے مل کر کرنا ہے۔ اس میں کسی عہدے، مرتبے یا ذمہ داری کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو محض لیگل ایڈوائزر تک محدود نہ کریں۔ آپ اس پروجیکٹ کے کسی بھی شعبے میں رائے دے سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر پروجیکٹ کا کوئی پہلو آپ کی نگاہ میں قابل اعتراض ہو تو آپ اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔ محسن اب خود کو پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ یہ حق ملکیت کے کاغذات ہیں۔ اس میں ملک آباد کی زمین کا کل رقبہ، گورنمنٹ کی طرف سے دادا مرحوم کو تفویض کی جانے والی زمین کے سرکاری ثبوت اور دیگر ضروری قانونی رسیدیں شامل ہیں۔ آپ انہیں اچھی طرح پڑھ لیں اور مناسب کارروائی کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ جلد از جلد عدالت سے مختار نامہ حاصل کر لیں تاکہ ہم پروجیکٹ کا آغاز کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اس نے متعدی سے سر ہلایا۔ اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کیسا ہے تمہارا زخم؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے کھوپڑی میں یہ بات سما گئی ہوگی کہ اپنے سے اونچے مرتبے والے لوگوں کے معاملے میں پڑنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ شکر مناؤ کہ ریوالور میں گولی نہیں تھی۔ سیاہ واسکٹ اور سفید راؤ سلک کے شلوار قمیض میں ملبوس، گرانڈیل اور جسیم نظر آنے والے دوراب نے بڑی حقارت سے سکندر کو مخاطب کیا تھا۔ سکندر باغ کے پودوں کو پائپ سے پانی دے رہا تھا۔ دوراب دوپہر کی نیند لے کر ابھی تازہ دم ہو کر اندرونی عمارت سے نکل کر باغ میں آ کر بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک ملک آباد میں موجود تھا، حالانکہ ملک ایاز 2-3 بار موبائل پر ملک وال واپس لوٹنے کی تاکید کر چکے تھے۔ ایک کام کرنا ہے تمہیں، چھوڑو یہ پانی وانی، ادھر آگے سنو میری بات۔ دوراب کے حکم پر وہ پائپ کیاری میں رکھ کر سنگی نشستوں کے پاس آ گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی حکم؟ وہ آہستگی سے بولا۔ تمہیں اس چھوکری کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ کیا نام بتایا تھا؟ زرلالہ۔ شہریال بتا رہی تھی تم ہی اسے اس کے پاس لائے تھے۔ جی۔ سکندر کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ وہ اندر ہی اندر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو، دوراب نے بری طرح جھڑک دیا، پھر مونچھوں کو بل دینے لگا۔ ہر اچھی چیز پر ہمارا حق ہے۔ جس پر ملک دوراب کی نظر ٹھہر جائے وہ اپنے حسن کا خراج دیے بغیر ہمارے سامنے سے نہیں گزر سکتی۔ وہ رعونت سے بولا۔ سکندر اپنا نچلا لب کاٹنے لگا۔ پتہ کرو اس کی ماں اب کس وارڈ میں داخل ہوئی ہے۔ میں 1-2 بار ہسپتال گیا تھا، وہ نظر نہیں آئی، مگر یہ طے ہے کہ وہ دن میں 1-2 بار ہسپتال ضرور آتی ہے۔ تم اس کا پیچھا کرو اور گھر کا ایڈریس معلوم کر لو۔ یہ بھی کھوج لگاؤ کہ اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔
سکندر کا خون کنپٹی میں ٹھوکر مارنے لگا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ عامیانہ پن، خباثت اور ہوس گیری دراب کی فطرت کا حصہ تھی، اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ سمجھ گئے ہو میری بات؟ دراب نے رعب سے پوچھا۔ جی، وہ مجبوراً بولا۔ 2-4 دن میں کام مکمل کر لو، میں جلد از جلد مچھلی کو جال میں پھانسنا چاہتا ہوں۔ جب سے دیکھا ہے سینے میں آگ سی جل اٹھی ہے، اب اس آگ کو وہی حسینہ بجھائے گی۔ اس کی مسکراہٹ نہایت پرخباثت تھی۔ 1 منٹ مس زرلالہ۔ جی، میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں دوائیوں کا لفافہ ہاتھ میں تھامے اپنی دھن میں چلتی زرلالہ ایک تیز التجائیہ آواز سن کر محتجبانہ انداز میں پلٹی تھی۔ جی فرمائیے۔ زرلالہ کو سانولے رنگ کے اس دراز قامت ہمدرد شخص کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اسے ڈاکٹر شہریار سے ملوایا تھا۔ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی یا سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کے پاس رہتا ہے؟ سکندر نے براہ راست سوال کیا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال تھا۔ زرلالہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہ گئی۔ سکندر بہت بے چین اور فکرمند دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کے آ جانے کا خدشہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی سماجی حیثیت کیا ہے۔ کیا آپ کے گھر والے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جاگیرداروں سے ٹکر لے سکیں؟ گھر والے ہیں ہی نہیں جو ٹکر لیں گے، مگر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہاں مگر، وہ متذبذب سی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میرا مشورہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد سے باہر کسی رشتہ دار کے ہاں چلی جائیں۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ زرلالہ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پریشان کن انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی جاگیردار صاحب ہیں، اتفاقاً آپ ان کی نظر میں آ گئی۔ اب وہ آپ پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، بہتر ہوگا آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ میں نہیں چاہتا آپ ان کے ہاتھوں نقصان اٹھائیں۔ گو کہ میں آپ کو بہت زیادہ نہیں جانتا، شاید آپ میری زبان پر اعتبار بھی نہ کریں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، دکھ کا رشتہ بہت سچا ہوتا ہے۔ آپ مصیبت میں ہیں، مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں، تکلیفیں اٹھا رہی ہیں۔ میں آپ کے دکھ تو نہیں بانٹ سکتا، نہ آپ کے تحفظ کی ضمانت بن سکتا ہوں کہ خود بھی بے بسی، محکومی اور غلامی کی زنجیریں باندھے ہوئے ہوں۔ تاہم جو بساط میں تھا وہ کر دیا ہے۔ براہ کرم میری باتوں کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ شیر کے آنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ کر لیں۔ درندے جو شے سامنے آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے زرلالہ کے سارے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ کون سا آزمودہ کار، سرگرم، جشیدہ اور بولڈ سی لڑکی تھی جو باہر کے معاملات خوش اسلوبی سے نپٹانے کی اہل ہوتی؟ جانے کس ہمت اور بہادری سے جیا کی دیکھ بھال کو ہسپتال آ جا رہی تھی اور گھر کا سودا صرف لانے 2 قدم کے فاصلے پر موجود مارکیٹ میں چلی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ جرأت مندی اور اعتماد کا مظاہرہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی اس لمبے چوڑے دیوہیکل جاگیردار کی پرہوس نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی، اب اس کے ارادے جان کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ لیکن میں کروں کیا؟ سکندر اطلاع دے کر فوراً غائب ہو گیا اور زرلالہ ڈوبتے دل سے خود سے سوال کر رہی تھی۔ ایک مفلوج، معذور، ہوش و حواس سے بیگانہ، نیم پاگل بوڑھی عورت کی دیکھ بھال، چھوٹے چھوٹے 3 کم سن بچوں کا ساتھ، بھائی باپ یا شوہر کی سرپرستی سے محرومی اور مناسب تعلیم و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا شدہ معاشی اور معاشرتی مسائل ہی زرلالہ کی اعصابی کشیدگی کے لیے کم نہیں تھے کہ ملک دراب کی صورت میں ایک نیا فتنہ سامنے آ گیا۔ سکندر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد فوراً غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسے خبردار ہی کر سکتا تھا، سو بساط بھر ذمہ داری نبھا گیا تھا۔ دراب کی ہدایت کے مطابق انٹرلینس سے قدرے ہٹ کر شعبہ حادثات کے بنے کیبن کے ساتھ لگ کر مستعد کھڑا ہو گیا تھا، تاکہ اگر دراب نے کراس چیک کرنے کے لیے اس کے پیچھے کسی بندے کو لگایا ہو تو ایسی صورت میں اپنی پوزیشن صاف رکھی جا سکے۔ ولی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ وارڈ میں جیا کے مخصوص بیڈ کے پاس اسٹول پر بیٹھے ولی کا بازو پکڑ کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ کہاں مما؟ ولی ماں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھولوں والی آنٹی کے گھر سے بوا آئیں
تو تھی ان کے پاس ٹھہرنے کو۔ ولی باہر نکلتے ہوئے حسب عادت تشویش کرنے لگا۔ ہاں مگر وہ میری درخواست پر آئی تھیں، تھوڑی دیر کے لیے بلایا تھا انہیں، یہ تھوڑی کہا تھا شام تک بیٹھی رہیں۔ زرلالہ کا ذہن سخت منتشر تھا، بلکہ ایک طرف سے وہ دہشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ طاقتور، جابر اور قاہر شخص سے ٹکر لینا مصیبت کے مارے کمزور انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ ایک کم عمر، ناتجربہ کار اور گوشہ نشین قسم کی کم ابھیز لڑکی تھی جو اپنے ہی خول میں بند رہتی تھی، خصوصاً جیا کے پاس آ کر تو گویا وہ حقیقی معنوں میں زمانے کی نظروں سے چھپ گئی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وقت نے کتنے رنگ روپ اور ادوار بدلے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ کون لوگ نکال رہے ہیں اور انسانوں کے اصل چہرے کتنے نقابوں تلے چھپے ہیں، اور وہ ایسے حساب کتاب اور معلومات سے بے خبر ہو گئی تھی۔ شاید وہ جان بوجھ کر خود کو حالت کے دھارے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، یا مظہر عام پر آ کر دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خود کو سمیٹ سکیڑ کر پس پردہ رکھ کر زندگی گزارنے کی خواہاں تھی۔ مگر سب خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں؟ محراب کی ناگہانی موت اور جیا کی مفلوج کیفیت کے پیش نظر اسے مجبوراً میدان عمل میں کودنا پڑا تھا کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ مما، آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ولی کی فطرت ذہانت اور تجسس کی بے ساختہ امٹ آنے والی ذہنی رو نے زرلالہ کی بوکھلاہٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ وہ واقعی ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے ڈرے ڈرے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ ہسپتال کے احاطے میں سواری کے منتظر ہارن بجا کر متوجہ کرتی۔ بہت سی ٹیکسیوں کی طرف بھی نہیں بڑھی تھی کہ جانے کس ڈرائیور کے روپ میں ملک دراب کے پالتو غنڈے مل جائیں، کیا خبر بیچ راستے میں پستول دکھا کر یا بے ہوش کر کے اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ہم آگے جا کر ہسپتال کے مین گیٹ سے ٹیکسی لیں گے، گیٹ تک آپ کو واک کرنا پڑے گی، دھیان سے فٹ پاتھ پر چلو، دیکھو پودوں کے گملوں سے نہ ٹکراؤ۔ زرلالہ نے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے بمشکل اپنی اڑی اڑی مختل اور بے اوسان کیفیت پر قابو پایا۔ مین گیٹ کے آگے ڈبل روڈ تھی، یہ بسوں اور ویگنوں کا اہم سٹاپ تھا۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے ساتھ پختہ فٹ پاتھ تھا۔ خوانچہ فروش، پکوڑے اور سموسے بیچنے والے، مسافروں کو پان فراہم کرنے والے، کولر ہاتھ میں لیے کھڑے بچے اور پھولوں کی چھاپڑی لگائے بیٹھے آدمیوں کے علاوہ گنڈیریاں بنانے والی مشین پر جتے 2 15-16 سالہ افغانی لڑکے شور مچا مچا کر سٹاپ پر میٹرو اور پیلی ویگن کا انتظار کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اتنی ساری ٹیکسیاں گزر گئیں مما، آپ نے کسی کو نہیں روکا؟ ولی فکرمندی سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کی انگلی تھامے متذبذب قدموں سے فٹ پاتھ پر کچھ دور چلنے کے بعد نوائے وقت موڑ پر آ کے رک گئی تھی۔ وہ ڈبل روڈ کراس کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی پشت کی طرف جی ایکٹ مرکز کی مارکیٹ تھی، جہاں وہ جیا کی دوائیں خریدنے اکثر آتی تھی۔ ولی آؤ، تمہیں گود میں اٹھا لوں، روڈ کراس کر کے آگے جانا ہے۔ بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ ڈبل روڈ کراس کرنے کے بعد پیلی ویگن کا مخصوص سٹاپ تھا، جہاں اکا دکا مسافر دیکھ کر ویگن والے ٹھہر جاتے تھے۔ اس نے اس سے پہلے ویگن کا سفر نہیں کیا تھا، مگر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تجربہ حاصل کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کے اخراجات کے علاوہ دوسرا خوف یہ بھی تھا کہ ٹیکسی میں بیٹھی اکیلی عورت کو کسی موڑ پر روک کر اغوا کر لینا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے برعکس پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے سے ایک تو انسان خود بخود غیر نمایاں اور محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے اتنے ہجوم میں دشمن ہار ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ نہیں مما، میں خود روڈ کراس کروں گا، واک کر کے، ولی نے ضد کی، بلکہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر چل پڑا جیسے ماں پر سبقت لے جانے کا ارادہ ہو۔ زرلالہ اپنی پریشانی میں تھی، اس نے نوٹ نہیں کیا۔ ولی پہلے دوسری طرف پہنچنے کے شوق میں تیز تیز چلنے لگا اور اسی دھن میں سامنے سے آتی گاڑی کے آگے آ گیا۔ ٹاپ گیئر میں چلتی ہوئی گرے ہونڈا سوک 4.25 برس کے اس ننھے سے اور خوبصورت بچے کو اچانک سامنے پا کر آخری لمحوں میں اسے مخصوص 2-3 انچ پر رکنے میں کامیاب ہوئی۔ ولی! زرلالہ اس کی چیخ سن کر دیوانوں کی طرح قریب آئی اور سڑک پر بے حس و حرکت گرے ولی کو اٹھا کر ٹٹولنے لگی۔ ولی، ولی، میرے بچے، میرے چندا، میری جان، اٹھو، ہوش میں آؤ، دیکھو مما تمہیں بلا رہی ہیں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح موسلادھار برس رہے تھے اور وہ بچے کو گود میں اٹھائے بے قراری سے اس کا منہ چوم رہی تھی۔ کار کا مالک نیچے اتر آیا۔ لائیے، مجھے دیجیے بچہ، اسے گاڑی میں ہاسپٹل لے چلتے ہیں، 2 قدم پر ہے۔ گرے پینٹ سوٹ میں روشن چمکدار آنکھوں اور پراعتماد اور مستحکم آواز والے دراز قامت صاحب نے پلک جھپکنے میں جھک کر اس کے ہاتھوں سے بچے کو لے لیا۔ زرلالہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی، پھر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیا آنکھیں بند کر کے ڈرائیو کر رہے تھے جو انسان کا بچہ کھڑا نظر نہیں آیا؟ وہ صدمے سے اس درجہ مغلوب تھی کہ اپنی دھیمی طبیعت و عادت کے برخلاف غصے سے پھٹ پڑی۔ اس کے لہجے کی تندی اور تلخی شدید جذباتی دباؤ کا رد عمل تھی جو ایسی صورتحال میں ایک فطری امر تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ قلب زدہ صاحب کے چہرے پر ناگوار تاثرات دستک دینے لگے۔ معاف کیجیے گا محترمہ، کیا آپ نے اتنی مصروف شاہراہ پر بچے کو ڈرائیور حضرات کی مہارت کے سپرد کر رکھا تھا؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کے اپنے ہوش کدھر تھے؟ وہ پچھلا دروازہ کھول کر بچے کو لٹانے لگا۔ چھوڑیں میرے بچے کو، کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ ولی کا بے حس و حرکت جسم دیکھ کر زرلالہ کی دماغی رو الٹ گئی تھی۔ اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ لپک کر بیک ڈور کی طرف آئی۔ کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے بچے کو، گاڑی سے ٹکرانے سے بال بال بچا ہے، صرف خوف کے زیر اثر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ شور مچا کر وقت ضائع کرنے کی بجائے بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہسپتال جا رہے ہیں ہم۔ وہ مجبوراً تحمل مزاجی سے کام لے رہا تھا، وگرنہ بچے کی اس خوبصورت اور بد دماغ اماں جان پر غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ رہ رہ کر ابال آ رہا تھا۔ اتنی ٹریفک میں بچے کو لاپرواہی سے روڈ پر چڑھا دیا، حد ہے غیر ذمہ داری کی۔ بیٹھ بھی جائیں محترمہ، اب کیا پکڑ کر بٹھاؤں؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو بھننا گیا۔ وہ ہنوز دروازے کا ہینڈل تھامے سمجھ میں نہ آنے والے بے یقین انداز میں کھڑی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی تمام صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ اس کے بگڑنے پر جلدی سے بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا اور ہولے ہولے بے ہوش ولی کے گال کو تھپتھپانے لگی۔ وہ سیدھا شعبہ حادثات کی طرف آیا تھا۔ دروازے پر رکی بیش قیمت شاندار گاڑی اور بچہ اٹھا کر لانے والے صاحب کی مرعوب کن پرسنالٹی نے انتظامیہ کو خود بخود اس سے بااختیار اور بارسوخ اور وی آئی پی ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ کیس ہاتھوں ہاتھ لیا اور نپٹایا گیا۔ اس نے ریسیپشن پر کاغذ میں اپنا نام ساحر ملک لکھوایا تھا۔ وہ ریسیپشن کے پاس ہی کھڑا تھا۔ زرلالہ کچھ فاصلے پر رکے بیچ میں بیٹھی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ کٹھن تھا۔ 5-7 منٹ بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا۔ زرلالہ تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ بچے کو ہوش آ گیا ہے جناب، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے شائستگی اور احترام سے ساحر کو مخاطب کیا تھا، جو ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ کر گھوم گیا تھا اور پوری طرح متوجہ تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے اپنی روایتی رواداری نبھائی۔ آپ اور آپ کی مسز بچے کے پاس جا سکتے ہیں، بلکہ آپ چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بچہ خود بھی بستر پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بیک وقت زرلالہ اور ساحر پر نظر ڈال کر مخلصانہ خیالات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے دونوں کو ساتھ ساتھ اور پریشان دیکھ کر وہ یہی رائے قائم کر سکتا تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ لا حول ولا قوت! ساحر بری طرح خفیف ہو گیا۔ یہ میری مسز نہیں ہیں، اس بچے کی ماں ہیں۔ وہ اتفاقاً میری گاڑی کے آگے آ گیا تھا۔ وہ ناخوشگوار لہجے میں وضاحت کر رہا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ اب شرمندہ ہونے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ دراصل آپ دونوں ساتھ کھڑے اتنا پرفیکٹ لگ رہے تھے کہ… ڈاکٹر کھسیا کر سر کھجانے لگا۔ آئی ایم سوری اگین، سوری خاتون۔ اب کہ وہ زرلالہ کی طرف مڑ کر معذرت کرنے لگا، جو بھونچکا کھڑی فقر چہرہ لیے ڈاکٹر کی غلط فہمی پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مہذبانہ معذرت کے جواب میں غصے اور برہمی کا اظہار خلاف تہذیب تھا، سو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔ مما! ولی لپک کر اس کی آغوش میں سما گیا۔
میری جان، کتنی بار کہا ہے باہر نکلو تو مما کے ساتھ ساتھ رہا کرو، اکیلے نہیں بھاگا کرتے۔ وہ پیار سے اس کے ریشمی بال سلجھانے لگی۔ ساحر اندر آیا تو ماں بیٹا حال احوال میں مگن تھے۔ ہیلو ینگ بوائے، کیسے ہیں آپ؟ ولی ساحر کو دیکھ کر ماں کو چھوڑ کر سیدھا ہو گیا اور تربیت کے مطابق اسلام میں پہل کی۔ السلام علیکم انکل۔ فرض پورا کرنے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا، جیسے تذبذب میں ہو کے مجھے مزید کیا کچھ کہنا چاہیے۔ یہ وہی انکل ہیں جنہوں نے آپ کو گاڑی میں یہاں پہنچایا تھا؟ زلالہ اپنی برہمی دبا کر بمشکل لہجہ ہموار رکھ پائی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بچے کو ٹکر خود ماری اور پھر ڈانٹ ایسے رہے تھے جیسے قصور میرا ہو۔ یہاں تک لے آئے تو کون سا احسان کیا؟ جرم بھی تو کیا تھا، اتنی نیکی تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ آؤ بیٹے، چلے محترمہ آپ بھی، وہ کچھ جلدی میں تھا۔ کہاں چلیں؟ وہ خار کھانے والے انداز میں گھورنے لگی۔ آپ کو گھر پہنچا دوں اور کہاں؟ ساحر بگڑ کر بولا۔ جیسے روز تو آپ ہی پہنچاتے ہیں نا، وہ تن سے بولی۔ مہربانی فرمائیے، ہم خود چلے جائیں گے۔ میں بھی فارغ نہیں بیٹھا ایرے غیرے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اخلاقاً پوچھ لیا تھا، وہ بھی اس بچے کی وجہ سے۔ ساحر چراغ پا ہو گیا۔ عجیب خرد دماغ، چڑچڑی اور بد مزاج لڑکی ہے، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، میری بلا سے، جیسے مرضی دھکے کھاتی گھر پہنچے۔ اوکے بیٹے، یہ رکھ لو، ٹافیاں اور کھلونے لے لینا۔ وہ 1000 کا سبز نوٹ بچے کے ہاتھ میں تھمانے اور اس کے گال چھونے کے بعد ہٹا۔ یہ خیرات دے رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ زرلالہ کے تو سر سے لگی اور تلووں میں بجھی۔ اس نے جھپٹ کر حیران پریشان ولی کے ہاتھ سے نوٹ لے لیا۔ اپنے پاس رکھیے یہ بھی، وہ تیوریاں چڑھا کر بولی۔ کمال کرتی ہیں آپ خاتون، اس میں اتنا آگ بگولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی خوشی سے بچے کو دیے ہیں، کیا محبت اور خلوص کے اظہار کے لیے دی جانے والی چیز خیرات کہلاتی ہے؟ وہ برہم ہوا۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ نذرانہ۔ زرلالہ نے 1000 کا نوٹ واپس اس کی طرف بڑھایا۔ ساحر کے تیور کڑے تھے۔ میں دی ہوئی چیز واپس لینے کا قائل نہیں ہوں، یہ اس بچے کے لیے ہیں۔ ساحر نے نوٹ زرلالہ کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ ولی کی مٹھی میں دے دیا۔ سوری انکل، میں مما کی اجازت کے بغیر یہ پیسے نہیں رکھ سکتا۔ ولی کی معصومانہ فرمانبرداری اور سعادت مندی قابل رشک تھی۔ اوکے، ایسی صورت میں جاتے ہوئے راستے میں کسی ضرورت مند کو دے دینا اپنی جان کا صدقہ سمجھ کے۔ میں اب چلوں گا۔ وہ غڑاب سے باہر نکل گیا۔ زرلالہ اپنی ذہنی ادھیڑ پن میں لگی ہوئی تھی، اس نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ ان انکل کا نام کیا تھا مما؟ ولی کو ساحر کا شاندار پروقار لب و لہجہ اور بظاہر سپاٹ انداز گفتگو میں جھلکی شفقت کی خوشبو نے بہت متاثر کیا تھا۔ مجھے کیا پتا کیا نام تھا؟ چلو اب اٹھو، وہ بیزاری سے بولی۔ ساحر ہسپتال سے فارغ ہو کر جوں ہی ملک کنسٹرکشن کمپنی کے آفس پہنچا، ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ کمپنی سروے کے لیے کنسلٹ کے لیے جانے والے جیولوجسٹ رشید صاحب کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ سر، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپریٹر نے آپ کے گھر کے سارے نمبر چیک کیے تھے، موبائل بند تھا، رابطہ نہیں ہو سکا۔ رشید صاحب اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلے تھے، راستے میں کسی نے ان پر فائرنگ کر دی، وہ زخمی حالت میں پولی کلینک میں ایڈمٹ ہیں۔ سپروائزر جابر علی اسے دیکھتے ہی گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مائی گڈنس، ساحر کے چہرے پر تشویش دوڑنے لگی۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ 1 گھنٹے پہلے، جابر مستعدی سے بولا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ ساحر کڑیاں ملا رہا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ سر، پروگرام کے مطابق رشید صاحب کو 12 بجے ہمارے آفس پہنچنا تھا، جب 12:30 ہو گئے تو ایمان صاحب نے مس انیتا سے ان کے گھر رابطہ کرنے کو کہا۔ ان کی بیگم سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا وہ 11:45 بجے گھر سے چل پڑے تھے اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں انہیں آفس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم یہی سمجھے کہ ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے، تھوڑا اور انتظار کر لینا چاہیے، یقیناً پہنچنے والے ہوں گے۔ مگر پھر 10 منٹ بعد ان کی بیگم کا فون آیا، وہ سخت گھبرائی ہوئی تھیں، انہیں ہسپتال سے اطلاع ملی تھی کہ رشید صاحب یہاں ایڈمٹ ہیں۔
ساحر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایمان صاحب کہاں ہیں؟ وہ اطلاع ملتے ہی ہاسپٹل روانہ ہو گئے تھے۔ آپ کو مجھے اطلاع کرنا چاہیے تھی۔ وہ تو اتفاقاً دوبارہ ادھر آ گیا، وگرنہ میں تو پنڈی سائٹ پر ایک انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کے ارادے سے نکلنے والا تھا۔ ساحر کی پیشانی پر لکیریں بچھنے لگیں۔ سوری سر، میرے ذہن میں نہیں آیا۔ جابر نے مجرمانہ اقرار کیا۔ مسٹر محسن آفتاب اپنی سیٹ پر ہیں، انہیں میرے آفس میں بھیجیے۔ سر، ایمان صاحب انہیں بھی ساتھ لے گئے تھے، جابر علی نے جلدی سے بتایا۔ جابر کی بات سن کر ساحر اپنے روم کی طرف جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی۔ وہ رشید صاحب کے ہوش میں آنے کے بعد بیان ریکارڈ کرنے کی غرض سے ہسپتال میں موجود ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب بھی وہیں ہیں، اس لیے ایمان صاحب قانونی معاملات سنبھالنے کے لیے محسن صاحب کو ساتھ لے گئے۔ ٹھیک۔ ساحر کو ایمان کی دور اندیشی پسند آئی۔ آپریٹر سے کہو پولی کلینک کے ایمرجنسی روم کا نمبر ملائے، کال میرے روم میں ٹرانسفر کر دیں۔ وہ اپنے آفس میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ مل گیا۔ اس نے ایمان علی کو بلوانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لائن پر آ گیا۔ ہاں بھائی ساحر، رشید صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گولیاں زیادہ تر گاڑی کی باڈی پر لگی تھیں، البتہ ایک گولی ونڈ اسکرین توڑتی ہوئی شانے کا اوپری گوشت پھاڑتی گزر گئی۔ خدا کا شکر ہے ہڈی پہ نہیں لگی۔ تھوڑی سی بلیڈنگ ہوئی تھی، ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی ہے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہاں، 10 منٹ پہلے آنکھیں کھول دی تھیں۔ پولیس ابتدائی بیان لے رہی ہے۔ محسن ان کے ساتھ ہے کمرے میں۔ بڑا تیز لڑکا ہے۔ اس نے نہایت باریک بینی سے حالات کا تجزیہ کیا۔ اس کی ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی شبہ نہیں۔ ساحر نے اعتراف کیا۔ رشید صاحب نے کیا بیان دیا ہے؟ کیا وہ حملہ آوروں کو جانتے ہیں؟ نہیں، وہ انہیں دیکھ نہیں سکے۔ فائرنگ ایک پجیرو گاڑی سے ہوئی تھی جس کے سارے شیشے کالے تھے۔ کلاشنکوف کا برسٹ مارا گیا تھا۔ مجرم فائرنگ کے فوراً بعد گاڑی فل سپیڈ سے دوڑا کر غائب ہو گئے۔ ایمان نے تفصیل بتائی۔ کیا رشید صاحب کو کسی پر شک ہے؟ مطلب یہ کہ کسی نے ذاتی دشمنی یا انتقام کی غرض سے تو یہ قدم نہیں اٹھایا؟ تم بھی پولیس والوں کا سا مخصوص رٹا رٹائے سوال کر رہے ہو؟ ایمان ہنسا۔ ارے بابا، وہ بیچارے سیدھے سادے ڈیڑھ عمر درویش منش آدمی ہیں۔ کالج میں پروفیسری کے بعد ریٹائرمنٹ لی تو تم نے ان کی خدمات اپنی کمپنی کے لیے حاصل کر لیں۔ 2 بچے ہیں، بیٹا اور بیٹی، دونوں شادی شدہ ہیں اور امریکہ میں سیٹل ہیں۔ یہاں فقط میاں بیوی رہتے ہیں۔ محدود سی سوشل لائف ہے، اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ان سے دشمنی کر کے کسی نے کیا لینا ہے؟ سیاسی شخصیت ہیں، نہ ہی کاروباری اور نہ ہی جاگیردارانہ سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیلف میڈ انسان ہیں۔ ساحر کا ذہن دور کہیں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال پوچھا تھا، فقط اپنے وہمے پر یقین کی مہر لگوانے کے لیے، وگرنہ وہ دشمن کو اچھی طرح شناخت کر چکا تھا۔ سنو ایمان، تم محسن کے ساتھ وہیں ہاسپٹل میں ٹھہرو۔ رشید صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ حملہ آور ہسپتال کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کا سیکیورٹی سسٹم ناکارہ بنانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم فائرنگ کرنے والوں کے بارے میں تحقیق کر چکے ہو؟ تم جانتے ہو انہیں؟ کہہ سکتے ہو۔ ساحر دبے دبے لہجے میں راز آشکار کر گیا۔ یہ کام ملک دراب کے پالتو گنڈوں کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جاگیردار ایسے کام کے پرزے ہر وقت جیب میں رکھتے ہیں۔ اس نے ملک وال یا ملک آباد سے اپنے بندے بلوائے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کی ہوں۔ ان موت کے ہرکاروں کے شہر میں جگہ جگہ خفیہ ٹھکانے ہیں۔ کوئی بھی مطلوبہ رقم دے کر ان کے ذریعے بندہ مروا سکتا ہے۔ انہیں تو پیسے سے غرض ہوتی ہے۔ اوہ! ایمان ساری صورتحال سمجھ گیا۔ گویا ملک صاحب نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ یہ تو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اقدام قتل ان کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایمان کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ محض وارننگ تھی۔ وہ چاہتا تو رشید صاحب کو براہ راست مروا سکتا تھا۔ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ کلاشنکوف سے دوسرا برسٹ بھی فائر کیا جا سکتا تھا۔ روڈ سنسان اور پولیس یا امداد کے فوری پہنچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ان کا مقصد رشید صاحب کو
ڈرا دھمکا کر اور خوفزدہ کر کے ہمارا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ دشمن عقل سے خالی ہو تو زیر کرنے کے لیے ہمیشہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور طاقت اور جبر کے ذریعے حریف کو نفسیاتی طور پر کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک دراب ہمیں بھڑکا کر تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری توجہ پروجیکٹ سے ہٹا کر ہمیں دشمنی پالنے، جوابی وار کرنے اور سازشوں میں الجھانے کے چکر میں ہے، مگر ہم اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں گے، اپنے مقصد سے نہیں بھٹکیں گے۔ ہمیں صبر و تحمل اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ساحر نے تفصیلاً وضاحت کی۔ تم نے درست کہا، اس کا مقصد پروجیکٹ کی تکمیل میں روڑے اٹکانا ہے اور وہ اس کے لیے ہر گھٹیا حربہ استعمال کرے گا۔ بہرحال ہم اپنی جگہ مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چپ سادھ کر دشمن کے لیے ترنے والا بن جائیں۔ ساحر بولا، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، قانون کے ذریعے اپنا دفاع کریں گے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ ایس ایس پی سٹی سے ڈیڈی کی پرانی واقفیت ہے، میں شام کو ان سے بات کر کے سارا معاملہ ان کے سامنے رکھوں گا۔ وہ خصوصی ٹیم تشکیل دے کر خود ہی ان سے حقائق معلوم کروا لیں گے۔ ساحر نے حتمی انداز میں کہا، پولیس تو یہاں بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ تو نمائشی وردیاں ہیں فقط، ساحر تلخی سے بولا۔ کاغذوں کا پیٹ بھر کے نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گھر سدھار دیں گے۔ کچھ عرصے تک مقدمہ فائلوں میں دبا رہے گا، بعد میں داخلی دفتر کر دیا جائے گا۔ خس کم جہاں پاک، جب تک اوپر سے ان کی ڈوری نہ ہلائی جائے، انہیں ذمہ داری سے ڈیوٹی پوری کرنا خواہ مخواہ کی پھرتیاں دکھانے بلکہ ضائع کرنے کے مترادف لگتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ پیر و مرشد، مجھے اجازت ہے اب؟ ریسیپشن پہ بیٹھی خاتون پچھلے 10 منٹ سے میری شکل مبارک پر غصیلی نظروں کی شعاعیں پھینک رہی ہے۔ یقیناً وہ ریسیور میرے حوالے کر کے پچھتا رہی ہوگی۔ ایمان نے چوری سے گھورتی ہوئی چشمے والی آپریٹر کو دیکھا۔ اوکے۔ ساحر ہلکا سا مسکرایا، پھر اسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک بات رہ گئی۔ میں 2 گارڈز بھیج رہا ہوں ہاسپٹل۔ ڈیڈی نے ایک بہت اچھی سیکیورٹی ایجنسی سے منگوائے تھے۔ ان کی ٹریننگ کمانڈو کے سے انداز میں کی گئی ہے، ہر طرح کے خودکار اسلحے کا استعمال جانتے ہیں، جسمانی اور ذہنی اعتبار سے اپنا دفاع کرنے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے سارے داؤ پیچ انہیں سکھا دیے گئے ہیں۔ جب تک رشید صاحب زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یہ وہاں ڈیوٹی دیں گے۔ صحت یابی کے بعد ایک ان کے ذاتی باڈی گارڈ کے طور پر ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا، دوسرا گھر کے گیٹ پر تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ تو تم نے بہت لاجواب انتظام کیا ہے ان کی حفاظت کا۔ ایمان نے بے ساختہ داد دی۔ کوئی اہم بات ہو تو مجھے موبائل پر رنگ کر لینا۔ ساحر نے فون رکھ دیا۔ محسن رات گئے گھر لوٹا تھا۔ ہم آ گئے۔ نگین کے گیٹ کھولنے پر وہ دانت نکالتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ جلدی ہی آ گئے آپ؟ نگین نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ ہم انتظامات مکمل ہونے تک یہیں انتظار فرما لیتے ہیں۔ اس نے اپنی خودی پر حرف نہیں آنے دیا۔ زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک آپ کی تشریف واپس آ جاتی ہے۔ ذرا گھڑی کی سوئیوں پہ نظر ڈالیے، اس وقت 10:30 ہو رہے ہیں۔ خالہ غم و غصے سے آتش فشاں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہماری داستان شجاعت سنیں گی تو شبنم افشانی شروع کر دیں گی۔ محسن نے اپنی متانت برقرار رکھی۔ ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ آہ محسن اور واہ محسن! سمجھ لو وکالت کی سند مل گئی۔ پولیس کے بندوں کو قانونی مشگافیوں میں ایسا الجھایا کہ ان کے رہے سہے بھیجے بھی چٹ ہو گئے، سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ جناب سب انسپکٹر صاحب، وہ تو آئے تھے مکمکا کرنے، گل مکانے اور معاملہ دبانے تاکہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے اور بات نکلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ہم نے ڈال دی پھسوڑی۔ واہ یار محسن، کیا باکمال آدمی ہو تم! محسن نے خود کو شاباشی سے نوازا۔ سیدھی طرح بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ نگین اسے گھورنے لگی۔ معاملہ تھا مردانہ اور رازدارانہ قسم کا۔ ہیں جی، زنانیوں کا ایسی باتوں میں کیا کام؟ چلو جا کر ہانڈی چولہا گرم کرو
اور ماں بدولت کے لیے دسترخوان بچھاؤ۔ اس غضب کی بھوک لگی ہے کہ تمہاری صورت بھی شامی کباب کی طرح دکھائی دے رہی ہے، وہی گول گول براؤن خستہ۔ اور محسن کی بات ادھوری رہ گئی۔ نگین نے خاموشی سے برآمدے میں دیوار کے ساتھ رکھا بیڈمنٹن کا ٹوٹا ہوا ریکٹ اٹھا لیا اور گھما کے اس کے شانے پر مارنے کی کوشش کی، مگر وہ اچھل کر پرے ہو گیا اور واویلا کرنے لگا۔ اب کہو ہائے محسن اور بائے محسن۔ نگین نے دوسرا وار کیا جو ہلکا سا محسن کے بائیں کندھے پر پڑا تھا۔ اوئے اماں، میں مر گیا! محسن نے مصنوعی چیخ ماری۔ یہ کیا آدھی رات کو محلہ سر پر اٹھا رکھا ہے؟ بیگم ریاض تب کر اندر کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھیں۔ محسن کو فوراً سٹاپ لگ گیا۔ السلام علیکم مادر مہرماں۔ اس نے خوشامدی انداز اپنایا کہ اسی میں عافیت تھی، مگر بیگم ریاض کے تیور خاص سے کڑے تھے۔ کہاں تھے صاحبزادے آپ؟ گھر کی راہ کیسے یاد آ گئی؟ ابھی اتنی دیر تو نہیں ہوئی تھی؟ ہوں کہ کسی تھانے میں بند۔ اظہر نے دروازے سے سر نکال کر خاصا اشتعال انگیز بیان جاری رکھا۔ آوارہ گردی عرف عام میں روڈ ماسٹری کے جرم میں؟ ویسے آپس کی بات ہے، کیسے چھوٹے؟ رشوت دے کر یا 13 نمبر کے چھتر کباب سے تواضع کروانے کے بعد؟ اس نے محسن کو آنکھ ماری۔ تجھے تو میں سمجھ لوں گا، الو کے چاچے۔ محسن نے اس کی آتش بیانی پر غصے سے لال ہو کر کہا۔ چاچا تو تیرے بچوں کا بنوں گا میں۔ چل اچھا ہوا ابھی سے بتا دی اپنی پروڈکشن کی اصلیت۔ اظہر ہنسنے لگا۔ امی دیکھ رہی ہیں اس اظہر کے خچر کو؟ محسن بگڑ کر ماں سے انصاف طلب کرنے لگا۔ میں غصے سے پھٹنے لگا ہوں۔ اچھا، اظہر نے آنکھ پھاڑ کر اسے دیکھا، تو پھر ہمیں حفاظتی تدابیر کر لینی چاہیے۔ چلو بھائی سب پرے ہو جاؤ، ہمارے محسن میاں بم بن کر پھٹنے لگے ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں چلی جاؤں؟ بیگم ریاض اپنے ثبوتوں کی عقل کا ماتم کرتے ہوئے انہیں افسوسناک نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، عقل نام کی چیز سے دونوں خالی ہیں۔ اتنا تو بندے کو خیال ہوتا ہے کہ اپنے پیشے کی ہی لاج رکھ لے۔ چلو اندر دفع ہو، مرو۔ کیوں پورے سیکٹر کو اپنی بات سنا رہے ہو؟ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے نتیجے میں سب اندر آ گئے اور مختصر سی راہداری سے گزر کے سٹنگ روم میں ڈیرا جما کے بیٹھ گئے۔ نگین کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ سٹنگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا۔ اظہر قالین پہ اپنے کاغذات بکھرائے کسی مریض کا کیس تیار کر رہا تھا۔ بیگم ریاض اس سے کچھ فاصلے پر کشن سنبھالے تھوڑی دیر پہلے کسی میگزین سے گلے کا ڈیزائن نوٹ کر رہی تھی۔ محسن کپڑے بدل کر فریش ہونے کے بعد ادھر ہی چلا آیا اور دیوار سے جڑے تخت پر فروش ہو گیا۔ اب بتاؤ کہاں رہ گئے تھے؟ اور دیکھو اگر جھوٹ بولا تو تھپڑ مار دوں گی، سچ مچ۔ بیگم ریاض سنجیدگی سے تفتیش کرنے لگی۔ بڑی لمبی کہانی ہے، دردناک، پیچ و خم اور المناک حادثات سے بھرپور۔ درمیان میں ایسے بھی موڑ آئیں گے جب آپ پر رقت طاری ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے بن بادل برسات شروع ہو جائے۔ آنکھوں سے کھانا کھا لوں پھر عرض کروں گا تسلی سے۔ مسخرہ پن کرنے سے باز نہ آنا۔ انہوں نے گھورا۔ سچ کہہ رہا ہوں، یقین کر لیں، وہ مصمم صورت بنا کر بولا۔ حالانکہ آپ پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ کاغذوں میں گم اظہر نے لقمہ دیا۔ کیا فرمایا آپ نے ڈاکو صاحب؟ محسن نے آستینیں چڑھا لیں۔ ذرا دوبارہ عرض کیجیے۔ اس نے جان کر ڈاکٹر کے بجائے ڈاکو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میرا مطلب ہے اے لائر از آلویز لائر۔ یہ میں نہیں، لوگ کہتے ہیں وکیلوں کے بارے میں۔ اظہر نے فوراً تصحیح کی۔ ڈاکٹر اور ڈاکو میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، محسن نے بھننا کر فتویٰ دیا۔ دونوں مخلوق خدا کو لوٹتے ہیں اور ان کی کھال کھینچتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہم ڈاکٹر ہیں، قصائی نہیں ہیں۔ اظہر نے برا سا منہ بنایا۔ کھانا گرم کر دیا ہے میں نے۔ ازراہ ترحم، نگین نے انٹری دی۔ اب جا کر حلق میں ٹھوس لیجیے۔ وہ بیگم ریاض کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم ٹھوستے نہیں، تناول فرماتے ہیں، نادان لڑکی، محسن نے رعب سے کہہ کر تخت پر ٹانگیں پساڑ لیں۔ بعد میں اینٹتے رہنا بستر پر، جا کر کھانا کھا لو پہلے۔ نگین نے اس کی طرف دیکھا۔
ماں بدولت سخت تھکے ہوئے ہیں، اٹھنے سے لاچار ہیں، کھانا یہیں لے آؤ خادمہ۔ محسن ٹھاٹھ سے تخت پر لیٹ گیا۔ سیدھی طرح اٹھتے ہو یا میں خود آؤں تمہیں اٹھانے؟ اس سے پہلے کہ نگین اس کو مزہ چکھانے کے لیے آگے بڑھتی، بیگم ریاض نے اس کی خبر لی۔ معال کار محسن کو اٹھنا پڑا، مگر تھا وہ بھی اپنے نام کا ایک۔ خود ہی کھانا ٹرے میں لگا کے واپس آ گیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا اکیلے ٹیبل پر بیٹھ کر۔ ماں کے گھونے پر وہ بسور کر بولا تو نگین کی اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ مجھے پہلے بتا دیا ہوتا، تمہارا ساتھ دینے کو بیٹھ جاتی وہیں۔ نگین کی مخلصانہ پیشکش پر اظہر نے سر اٹھا کر غور سے اس کی صورت دیکھی۔ اجی توبہ کیجئے، بعد میں جانے کس کس موقع پر احسان جتا کر ذلیل کرتی رہیں۔ محسن نے تنک کر ارشاد کیا، معاف رکھیے اس عنایت و اکرام سے۔ ابے اپنی دن بھر کی کارگزاری کب سنائے گا تو؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اجتماعی طور پر میری فاتحہ پڑھ لیں قبل از وقت، کیونکہ میں کسی بھی وقت مرحوم ہو سکتا ہوں۔ خطرناک کام میں ہاتھ ڈالا ہے بھائی، جوتا دوں گی کھینچ کے جو بکواس کی۔ بیگم ریاض نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ محسن نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں سوچتا ہوں آپ ماں بن کر اتنی جلاد واقع ہوئی ہیں تو بطور ساس کس درجہ چنگیز خانم بن جائیں گی۔ وہ فکرمندی ظاہر کرنے لگا۔ آپ کی جگہ کوئی اور مشفق و مہربان خاتون ہوتی تو ہول کر کہتی، ہائے خدا نہ کرے میرے لال کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں ہزاری عمر عطا کرے، جگ جگ جیو، دودھوں پلو پوتوں نہاؤ۔ وہ باقاعدہ پرفارم کر رہا تھا۔ ایکٹر بکواسی خپتی۔ بیگم ریاض نے پیچھے سے ایک دھپ لگائی اور ہنسی دبا کر مصنوعی سختی سے بولی، چلو سیدھی طرح بتاؤ سارا واقعہ۔ قصہ یہ ہے میرے عزیزو، محسن ہاتھ جھاڑ کر فراغت سے گویا ہوا، کہ میرے باس ایک جدی پشتی جاگیردار اور متعمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ درد دل رکھنے والے نیک اور مضبوط انسان ہیں۔ ویسے تو اپنے باپ تایا اور بھائی وغیرہ کے ہمراہ ملک پور انڈسٹری کے انتظامی و عمومی معاملات کی نگرانی کرتے ہیں، مگر عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کے تحت 1.5-2 برس پہلے ملک کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے اپنے آفس کا افتتاح کیا تھا۔ چونکہ مسٹر باس خود ایک مجے ہوئے بین الاقوامی سرد یافتہ انجینئر ہیں، یعنی باہر کے پڑھے لکھے ہیں، بلکہ تجرباتی طور پر 2-3 سال تک ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا چکے ہیں، لہٰذا 1 سال کے قلیل عرصے میں کمپنی کی ساکھ بن گئی اور تواتر سے آرڈر ملنے لگے۔ جب کام چل نکلا تو مسٹر باس اصل مقصد کی طرف آئے جس کے لیے انہوں نے کنسٹرکشن کمپنی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا موصوف کنسٹرکشن کی آڑ میں کوئی خفیہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اظہر حیران ہوا۔ کیا آپ کو وہ ایسے عزائم رکھنے والے نظر آتے ہیں؟ محسن نے ملائمت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے بھائی؟ اظہر نے کندھے اچکائے۔ پہلے وہ سن لو جو میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سراسر جھوٹے ہیں، نہ صرف جھوٹے بلکہ سازشی، بدگمان اور بدباطن۔ محسن نے تیز نظروں سے گھورا۔ بس صورت رہ گیا ہے وہ بھی کہہ ڈالو۔ نگین نے شرارت سے محسن کو شہتی۔ وہ اسے آئینہ روز کہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ موصوف کان نہیں دھرتے۔ محسن اطمینان سے بولا، ان ریشہ دانیوں کے باوجود میں ایک متعین و متعبر، معزز و محترم اور مدبر و متحمل مزاج شخصیت کی طرح پرسکون رہوں گا۔ آپ اپنا بیان یا بکواس جاری رکھیے۔ اظہر نے در جواب آن غزل پیش کی۔ محسن ماں کے تیور دیکھ کر کرارا سا جواب دینے کے بجائے تفصیلات بتانے لگا۔ کمپنی کا ایک کام تو دوسروں سے ٹھیکہ لے کر کنسٹرکشن کرنا اور منافع کمانا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا، بلکہ میرے باس کا خواب تھا، کہ وہ کمپنی کے تھرو اپنی غیر آباد بنجر و بیابان آبائی زمین پر ماڈل ٹاؤن طرز کا ایک نگر آباد کریں تاکہ مقامی آبادی جدید سہولیات سے بہرہ مند ہو سکے۔ ان کے پروجیکٹ کے تحت وہاں رہائش پذیر غریب اور محکوم طبقے کے لیے کالونی ٹائپ جدید اور آرام دہ مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔
اسکول، مسجد، چھوٹا ہسپتال اور گھروں کے آگے سے گزرتی پکی سڑک بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے تفریحی پارک، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اور مستقبل قریب میں کوئی فیکٹری وغیرہ بھی لگائی جائے گی تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ ظاہر ہے جب علاقہ جدید سہولیات سے مزین ہو جائے گا تو سرمایہ دار خود بخود کھنچے چلے آئیں گے، یوں وہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ خواب تو بہت سہانا ہے مگر فی زمانہ اس کی حسب منشا تعبیر پانا بہت مشکل ہے۔ اظہر نے تبصرہ کیا۔ میرے باس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، محسن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خیر، ان کی ان عزائم کی خبر ان کے رشتہ داروں کو ہوئی تو حسب توقع بھڑک اٹھے، بلکہ ایک خر دماغ شفاق اور قہر ملک زادہ براہ راست ان سے الجھ پڑا۔ وہ ضروری پیمائش اور سروے کے لیے ملک آباد گئے تو ان کے اس چچا زاد ملک دراب نے فائرنگ کر دی۔ معاملات خاصے بگڑ گئے، موصوف دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ وہ یہ بیکار زمین اپنے کسی جاننے والے کو بیچنا چاہتے تھے مگر ہمارے باس محاذ پر ڈٹ گئے۔ معاملہ بظاہر رفع دفع ہو گیا اور ہماری کمپنی کے بندوں نے ملک آباد میں پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ 1 ماہ خیریت سے رہے، پھر ملک دراب نے سروے ٹیم کے اہم ترین ممبر اور معروف جیولوجسٹ پر سرِ راہ قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ وہ بال بال بچے۔ یہ واقعہ آج کا ہے، میں ابھی ہسپتال سے آ رہا ہوں۔ ہیں؟ محسن نے اس روانی سے ماضی کا کنیکشن حال سے جوڑا تھا کہ وہ ایک لمحے سرجر رہ گئے۔ جی ہاں، تمت بالخیر۔ محسن نے بیگم ریاض کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں پرتشویش قسم کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے محسن، تمہارے باس کا مقصد نیک ہے، میں مانتی ہوں، مگر اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایک نہیں، بہت سی جانوں کو خطرہ ہے۔ آج پروفیسر رشید کی باری آئی ہے، کل پرچی دوسرے ورکر کے نام نکل سکتی ہے۔ قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ رکتا دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں امی؟ میں اپنی حفاظت سے غافل نہیں ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ دشمن ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے تاکہ ہم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں، مگر ایسا نہیں ہوگا، ہم ڈر کر میدان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت لمبا پروجیکٹ ہے، رسکی بھی ہے، اگر تمہیں کوئی اور اچھی جاب کی آفر آتی ہے تو فوراً کمپنی چھوڑ دینا۔ اب چل کر آرام کرو، دن بھر کے تھکے ہوئے ہو۔ آ جاؤ نگین، تم بھی۔ بیگم ریاض اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین انہی کے کمرے میں سوتی تھی۔ آپ چلیں خالہ، میں آ رہی ہوں۔ وہ کشن اٹھا کر دیوار کے ساتھ ٹیک سے لگانے لگی۔ اور ہاں، یاد آ جانے پر وہ محسن کی طرف مڑی، آئندہ دیر سویر ہو جائے تو فون کر کے بتانا ضرور۔ بندہ اتنا تو خیال کر لیتا ہے کہ گھر والوں کو اطلاع کر دے۔ وہ خفا ہوئی۔ میں نے 5 سوا 5 کے قریب نمبر ملایا تھا مگر لائن نہیں مل سکی، بار بار کوشش کے باوجود۔ یہ سوچ کر رہ گیا کہ شاید فون فوت ہو گیا ہو یا لائن قطع ہو گئی ہو۔ محسن نے صفائی پیش کی۔ بیان درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں 5:30 بجے کے قریب ضروری فون کرنے کے لیے راہداری میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تار فون کو دغا دے کر اس سے علیحدگی لے چکا ہے۔ اظہر نے محسن کی حمایت میں بیان دیا۔ پھر میں نے دوبارہ تار جوڑ کر ان کا ملاپ کرا دیا۔ ایک دوسرے کے جرم پہ پردہ ڈالنا دونوں کو خوب آتا ہے۔ بیگم ریاض باہر نکلتے ہوئے بولی۔ ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، 2 گلاس دودھ لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ استانی جی۔ محسن نے ماں کے جانے کے بعد کہا۔ وہاں جا کر کھل کے بات ہوگی۔ خود جا کر دودھ گرم کرو اور نوش فرماؤ، میں نوکر نہیں ہوں۔ اچھا کیا جو بتا دیا، میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا۔ محسن نے دانت نکالے۔ دودھ پینا اتنا ضروری نہیں ہے وکیل صاحب، تم اصل بات شروع کرو۔ اظہر سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دونوں نے ایک بیڈ سنبھال لیا، دوسرا سنگل بیڈ چند فٹ کے فاصلے پر عین سامنے تھا۔ نگین اس کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ایک رات 9 بجے کمپنی کے ان ورکرز کی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جو اس پروجیکٹ میں حصہ لے رہے تھے۔ محسن نے سنجیدگی اختیار کی۔ ساحر صاحب نے سب کو صاف بتا دیا کہ اس پروجیکٹ میں جگہ جگہ خطرناک مرحلے آئیں گے۔ جو کم ہمت ہیں یا ساتھ نہیں دے سکتے ابھی بتا دیں، وگرنہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو خدا کے بعد اپنی صلاحیت، ذہانت اور ول پاور پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں تو آگے بڑھیں، وگرنہ
بغیر جھجکے شرمائے خاموشی سے پروجیکٹ سے نکل جائیں۔ ملک دراب کی طرف سے خاندانی دشمنی کے علاوہ ایک اور محاذ پر بھی ہمیں خطرات کا سامنا ہے۔ ملک ایاز نے اپنے بیٹے دراب کی تجویز پر مذکورہ زمین چودھری افضل کے ہاتھ بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ سودا تقریباً طے تھا، صرف ملک بابا کے رسمی رضامندی لینا باقی تھی۔ جب ساحر صاحب نے پروجیکٹ کا اعلان کیا، چودھری صاحب بذات خود جاگیردار ہیں، وہ اس زمین کو اپنی غیر قانونی اور ناجائز سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، غالباً منشیات یا اسمگلنگ کا دھندا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ساحر صاحب نے اپنے خفیہ انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے اس ڈیل کا سراغ لگایا تھا، چنانچہ اب ہمیں ملک دراب کے ساتھ ساتھ چودھری افضل کے پالتو گنڈوں کی جارحیت کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ خطرہ تو واقعی ہے۔ اظہر بھی سنجیدہ اور متفکر نظر آنے لگا۔ میں نے اسی لیے امی کے سامنے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ وہ بظاہر اپنی فکر یا تشویش ظاہر نہیں کرتی کہ کہیں اولاد کمزور نہ پڑ جائے، مگر اندر ہی اندر بری طرح بے چین ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارا حوصلہ بڑھانے اور ہمیں مضبوط رکھنے کو اپنا چہرہ سپاٹ رکھتی ہیں، یا اس طرح ظاہر کرتی ہیں جیسے کچھ پرواہ نہ ہو، مگر ہم ان کی اس بے نیازی کی ادا میں چھپی ممتا بھری تڑپ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ متانت اور تدبر سے بولتا ہوا کہیں سے بھی پہلے والا شوخ اور شریر چلبلا محسن نہیں لگ رہا تھا۔ تم نے اپنے باس کے پوچھنے پر کیا جواب دیا؟ نگین نے ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ سجا کے پوچھا۔ یہی کہ میں ہر مرحلے پر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، محسن نے فوراً جواب دیا۔ سچ پوچھو تو میں ساحر صاحب کے عزم، ان کے مضبوط ارادے، اعلیٰ سوچ اور بھرپور مستحکم شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو جسم میں خون کے آخری قطرے تک ہار نہیں مانتے اور آخری دم تک لڑتے ہیں۔ کوئی چیز ان کے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتی، اور پھر ایک اچھے مقصد کی خاطر اپنی ذات اور پیسہ وقف کرنا بڑے دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے۔ امیر زادوں کو پیسہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تفریحات کی کمی تو نہیں ہوتی۔ نکے پانڈے، ایک کام کرو، اظہر نے سوچ کر کہا، تم جاب کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں کورٹ جانا شروع کر دو، بلکہ ہو سکے تو کسی سینئر وکیل کی لیگل فرم جونیئر کے طور پر جوائن کر لو۔ مشورہ بہت اچھا ہے اور فوراً عمل کا متقاضی ہے۔ نگین نے اظہر کی حمایت کی۔ تمہیں وکالت کی پریکٹس کا لائسنس مل جائے گا تو خود بخود قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا، تمہاری اپوزیشن زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ دوسرے، کتابوں میں پڑھا علم عملی طور پر استعمال میں لاؤ گے، تب کہیں وکالت کے شعبے میں صحیح الف بے پتہ چلے گی۔ نگین مزید بولی۔ سوچا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے یار، مگر وکیلوں کی حالت تمہیں پتہ ہی ہے، عمریں گھل جاتی ہیں اس فیلڈ میں قدم جمانے اور نام کمانے میں۔ پاکستان میں ذاتی کلینک یا ذاتی لا چیمبر بنا کر کامیابی سے چلانا کسی عام مڈل کلاس کے نمائندہ ڈاکٹر یا وکیل کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ڈھیروں پیسہ چاہیے، فراغت چاہیے، اور ابتدا میں ہونے والے گھاٹے کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے۔ بے شک ان حقائق سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر مخلصانہ کوشش اور سچی لگن ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ بھلے سے منزل پہ دو چار ہی پہنچتے ہیں، مگر کوشش کرنے اور پیچھے آنے والوں کی محنت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، وہ بھی داد کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ نگین تحمل سے بولی۔ آپ کی بات سے ہم نے پہلے بھی کبھی انکار نہیں کیا استانی جی، محسن فدیانہ انداز میں بولا۔ نگین بربیانہ انداز میں مسکرا دی، پھر بولی، بہرحال تم کل کسی اچھے وکیل کی لیگل فرم کا پتہ لگاؤ۔ تمہارے اپنے جاننے والے وکیل بھی تو ہوں گے جنہوں نے تمہارے ساتھ یا تم سے 1-2 سال پہلے وکالت کا امتحان پاس کیا تھا، ان سے مشورہ کرو۔ بجائے ارشاد، جو حکم میرے آقا۔ محسن نے سر تسلیم خم کیا۔ تم کس سوچ میں گم ہو ڈاکٹر؟ نگین نے اظہر کو مخاطب کیا، جو بظاہر محسن اور نگین کی شکلیں دیکھ رہا تھا، مگر ذہنی طور پر کہیں اور تھا۔ یہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، محسن نے غور فرما کر کہا۔ کہاں؟ ماؤنٹ ایورسٹ، وائٹ ہاؤس، قطب جنوبی، یا پھر ایفل ٹاور پر؟ محسن نے قیاس لگایا۔ تمہارے سر پر۔ اظہر نے محسن کی دھپ لگائی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا، آپ کا بھی کوئی مستقبل ہے؟ محسن نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔
جی ہاں، اور آپ کے برعکس خاصا روشن اور پر امید بھی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں سرجری میں اسپیشلائزیشن کر لوں۔ فلمز میں فقط 2 سال کی عارضی تقرری ہے۔ اس کے بعد کیا جوتیاں چٹکھاؤں گا؟ میرا ارادہ پولیس سرجن بننے کا ہے۔ کیا تم نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے تو کافی پہلے سے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں، نگین نے پوچھا۔ سالوں بعد کہیں سینیورٹی بیس پر اس عہدے پر تقرر کیا جاتا ہے۔ آج کل میں کرا دوں گا۔ فی الحال میں اسپیشلائز کرانے والے ایک غیر ملکی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں۔ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دو کام ساتھ کرنا، جاب بھی اور پڑھائی بھی؟ محسن نے ہمدردی سے بھائی کی طرف دیکھا۔ مشکل تو بہت سارے کام ہوتے ہیں مگر انہیں انسان ہی کرتے ہیں، وہ مسکرایا۔ تم مستقبل کے خواب بنو اور میں چلوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نگین کھڑی ہو گئی۔ میں دروازے تک چھوڑ آؤں؟ محسن شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے، جاؤ تو امی اسی طرح استقبال کریں جیسے دیر سے آنے پر میرا کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو، وہ مسکراہٹ دبا کر باہر نکل گئی۔